ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت باز بلند صلوات صلی اللہ محترم و معزز سامعین احباب دانش و احباب ایمان آج شب شہادت خاتون جنت حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا غموں سے بھری رات نماز عشاء کے بعد سیدہ زہرا نے اس جہان کو 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو چھوڑا اور یہ رات ہی کا ماجرا تھا کہ رات ہی میں ساری تجہیز و تکفین اور پورا عمل بی بی کی وصیت کے مطابق تدفین کا انجام پایا۔ آج رات بی بی کا تذکرہ اور یہ ایام بی بی کے تذکرے کے چل رہے ہیں تو مناسب ہے کہ کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ خیال سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ جسے سورہ کوثر سے یاد کیا جاتا ہے الفاظ اور حجم کے اعتبار سے تو یہ ایک چھوٹا سا سورہ ہے،
114 سوروں میں سب سے چھوٹا سورہ، لیکن اس چھوٹے سے سورے میں اللہ نے پورے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری سیدہ زہرا پہ ڈالی اور فرما دیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی، یعنی اولاد کثیر یعنی زہرا عطا فرمائی۔ اور اللہ کا یہ وعدہ آج ثابت ہو چکا ہوا ہے 1400 سال کے بعد بھی، رہتی دنیا تک دنیا کا کوئی کونا، کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں اولاد زہرا موجود نہ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو زہرا بطول عطا فرمایا۔ اور یہ اتنا بڑا تحفہ پروردگار ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی اپنے رب کی پڑھ اور قربانی بھی پیش کر۔ کیا رسول پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بھئی ابھی تو رسالت کا اعلان نہ ہوا تھا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ غار حرا میں، جہاں آج حاجی ایسے سر کر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ میں کیسے چڑھوں گا، اور اس آج کل تو روڈ ہیں، ہموار جگہ ہیں، اور چڑھنے کے لیے بھی سٹیپس، سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، لیکن مجھ جیسا جوان بھی وہاں گھبرا رہا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ کالے پہاڑوں سے، مکہ کے پہاڑ کالے ہیں اور عجیب قسم کے ان دنوں راستے ہوتے تھے، اور شیب ابی طالب جہاں حضرت کا گھر تھا وہاں سے چلتی ستوں لے کے غار حرا میں روزانہ رسول اکرم تک پہنچاتی، اور کبھی ماتھے پہ بل نہ آیا تھا کہ خوراک لینے کے لیے گھر آ جایا کرو، پھر عبادت کے لیے ادھر آیا، میں بھی وہاں پہنچاتی تھی۔ کیوں؟ کہ میرے وارث نامدار کی عبادت میں خلل اور کمی نہ آئے۔ ابھی تو اعلان رسالت نہیں ہوا تھا وہاں، اور پھر کتنی نمازیں پڑھی۔ ہمیں تو اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر بھی ہماری سستیاں آپ کے سامنے ہیں، ہمارے سامنے، لیکن اپنے حبیب کو کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ چادر اوڑھنے والے حبیب، کپڑے میں لپٹے ہوئے، چادر میں لپٹے ہوئے، کالی کملی میں لپٹے ہوئے حبیب، نمازیں پڑھ لیکن تھوڑی پڑھ۔ قم اللیل، رات کو ساری رات کھڑا رہتا ہے؟ ساری رات نہیں، اللہ روک رہا ہے، ساری رات نہیں، پاؤں پہ سوجز آ جاتی ہیں، ساری رات نہیں۔ تاہا، میرا حبیب تاہا، وما انزلنا القرآن لتشقى، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیں۔ الا قلیلا نصفہ او انقص، آدھی رات کھڑا ہوا کر، یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ، یا آدھی رات سے تھوڑا کم، ساری رات کھڑا نہ ہوا کر۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے، آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ۔ تو وہ یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ رسول تو پہلے ہی اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور پھر اللہ زہرا عطا کرنے کے بعد فرما رہا ہے فصلِ، نمازیں پڑھا دو۔ اور یہ نمازیں واجب نمازوں کی بات نہیں تھی، رسول پہ 6 نمازیں واجب تھی، ہمارے پہ کتنی ہیں؟ ڈیلی، ویسے تو کل 6 نمازیں واجب ہیں نا، ہمارے پہ بھی 6 ہیں، نمازوں کے اعتبار سے، ڈیلی کے اعتبار سے نہیں، کل نمازوں کے اعتبار سے۔ مثلا نماز جنازہ ہے، نماز آیات ہے، اور وہ خانہ کعبہ کی طواف کی نماز ہوتی ہے، وہ بھی واجب ہے۔
منت کی نماز ہے، نظر قسم کی نماز ہے، اور بڑے بیٹے پہ جو بابا کی قضا نمازیں ہوتی ہیں کچھ شرائط کے ساتھ وہ ہیں، اور نماز پنجگانہ ہے، یہ 6 نمازیں ہیں، یہ ہم سب پہ واجب ہے۔ جو بھی آپ کے بالغ ہے اس پہ مرد عورت پہ یہ 6 نمازیں واجب ہیں۔ صرف نماز جنازہ واجب ہے، کفائی ہے، واجب تو ہے وہ، کفائی یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ انجام دے دیں تو دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے، اگر سارے انجام نہ دیں تو پھر سارے گناہگار ہیں۔ تو بہرحال نماز رسول پہ روزانہ کی 6 واجب تھی۔ نماز تہجد ہم پہ مستحب ہے، رسول پہ اللہ نے واجب قرار دی۔ نماز تہجد سے 6 نمازیں ہو گئی۔ اب 6 نمازوں کے علاوہ حکم ہو رہا ہے، فصلی، یہ امر ہے، حکم ہو رہا ہے کہ میرا حبیب تجھ پہ واجب ہے نماز پڑھ بے ربک، اپنے رب کی۔ تو یہ کون سی نمازیں ہیں؟ تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ مستحب نوافل، کہ جتنی مرضی آئیں اور میری نمازیں پڑھو، زہرا کے، ہدیہ کے، تحفہ کے بدلے میں نمازیں بڑھا دو، ونہر، اور اونٹوں کی قربانیاں پیش کرو۔ چھوٹی قربانیاں نہیں، عقیقہ کرنے جائیں تو ہم کوئی سستا بکری بکرا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عقیقہ بھی ہو جائے اور جیب پہ بھی زیادہ بوجھ نہ آئے۔ تو بہرحال جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو حضرت کو حکم ہوا ونہر، نہر صرف اونٹ کو کیا جاتا ہے کہ قربانی پیش کرو۔ باقی رہی بات ان کے تنوں کی، ان کی بکواسات کی، تو اللہ نے فرمایا میرا حبیب تو نہ گھبرایا کر، یہ تمہیں تنے دیتے ہیں نا، کبھی ابتر کہتے ہیں کہ تیری نسل نہیں ہے، کبھی ساحر کہتے ہیں کہ تو جادوگر ہے، کبھی کان، حضرت کو کہتے تھے کان، اذن، یعنی حضرت ہر بات سنتے ہیں، یعنی کان، توہین کے انداز سے حضرت کو کان کا نام دیتے تھے، کبھی کہتے تھے مجنون، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے حضرت کو تکلیف دینے کے تنے، بکواسات ان کی زبان پہ رہتی تھیں، اور حضرت کو صاحب زہر دلی دکھ بھی ہوتا تھا۔ تو ان القاب میں سے، گندے القاب میں سے، جہاں شاعر مجنون وغیرہ تھے، ان میں سے ایک ابتر بھی تھا، اور یہ ابتر وہ نجس بندہ کہ جس کا نام عاص بن وائل تھا۔ عاص بن وائل یہ مشرکین مکہ میں سے ایک سرکردہ بندہ تھا، عاص بن وائل۔ یہ کچھ لوگوں کو، کچھ بندوں کو، لڑکوں کو لے کے حضرت کے راستے کے سامنے آ کر حضرت کو ابتر کہتا ہے، حضرت کی برداشت، حضرت چپ کر جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کی دل کی تشفی کے لیے اس سورہ کو نازل فرمایا، فرمایا میرا حبیب ہم نے تو تمہیں زہرا عطا کی ہے۔ اچھا، پی پی کے ہوتے ہوئے بھی وہ حضرت کو ابتر کہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں بیٹی اولاد سمجھی نہیں جاتی تھی، بیٹیوں کو تو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹی کو تو وہ اولاد سمجھتے ہی نہیں تھے، اس کو ننگوار سمجھتے تھے، یہ پیدائشی اپنے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بیٹی جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں اللہ نے دی ہے، یہ تو اولاد ہے ہی نہیں۔ اگر اولاد سمجھتے ہوتے تو پھر کبھی ابتر کا لقب نہ دیتے، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ فقط ایک بیٹی نہیں ہے، یہ اولاد کثیر ہے، یہ تحفہ الہی ہے۔ اس لیے رسول کی زبان پہ نکلتا تھا ابنت فاطمہ ہی اوراء الانسیہ، میری بیٹی واحد اس کائنات میں ہے جو انسانی شکل میں حور بن کے آئی۔ خوبصورت کیا
یا علی، جو تحفہ الہی تھا، اور اللہ نے پھر فرما دیا میرا حبیب یہ بکواس کرتے رہیں، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میں اللہ کہہ رہا ہوں وہ عاص بن وائل تیرا دشمن جو اپنے 10 بیٹوں پہ فخر کرتا ہے، وہ 10 بیٹے مر جائیں گے اور اس کا نام و نشان نہ رہے گا، وہ دم کٹا ہوگا، وہ بے نسلہ ہوگا، اور سارے مر گئے، اور زہرا آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ تنے دیتے تھے حضرت کو، اور اللہ نے پھر اپنے رسول کے دل کی تشفی اس امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نوافل میں یا اپنے واجب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، سقاہ اللہ اسے سیراب کرے گا حوض کوثر سے، اسے کوثر پلائے گا ساقی کوثر کے ہاتھ سے۔ جو ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر پینا چاہتے ہیں وہ صلوات پڑھیں۔ تو لہذا اب سورہ کوثر اس لیے نہ پڑھا کریں نوافل یا واجب نمازوں میں کوئی چھوٹی ہے، جلدی سے پڑھ لیں اور آپ اپنے کاموں میں لگ جائیں، ثواب ضائع نہ کیا کریں۔ یہ نیت رکھیں کہ ہمیں امام نے فرمایا ہے جو اس سورت کو نماز نوافل یا فرض میں پڑھے گا اللہ اسے کوثر سے سیراب فرمائے گا، اللہ اسے سقاہ اللہ کا لفظ ہے، اللہ اسے کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ تو یہ بی بی سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت میں یہ چھوٹا سا سورہ نازل ہوا، عورت جس سے دنیا مشورہ لینے کو تیار نہیں ہے، اللہ نے اسے کیا مقام دیا؟ پورے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اس پہ ڈال، اور فرما دیا کہ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن پہ نام ہو۔ یہ اولاد اللہ نے رسول اکرم کی کس بیوی سے عطا فرمائی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ حضرت کی جتنی بیویاں ہیں، دوسری تیسری چوتھی پانچویں یا 8 9 تک جو ہے روایت، وہ ساری مدینے میں ہیں۔ مکی زندگی میں حضرت کی فقط ایک شادی تھی، اور وہ بعثت کے 10 سالوں تک رہی۔ رسول اکرم نے اعلان کتنی عمر میں کیا تھا؟ 40، اور 10 ساتھ ملائیں تو 50۔ شادی کون سے سن میں کی تھی؟ 25 سال۔ تو 25 اور 50 میں کتنا ڈیفرنٹ ہے؟ 25 سال کا۔ 25 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت کی زوجیت میں رہیں، اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ کو بی بی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں تھی۔ یہ عظمت خدیجۃ الکبریٰ ہے، ماں زہرا کی عظمت ہے۔ اور پھر جب رسول اکرم معراج پہ تشریف لے گئے، جتنی دفعہ گئے، اگر 2 معراج گئے 7 معراج سمجھیں، جتنی دفعہ بھی گئے تو اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے نام خصوصی سلام بھیجا۔ اور رسول اکرم نے واپس آ کے بتایا، خدیجہ دنیا میں اللہ نے تیرا کوئی ہمسر نہیں بنایا، آخرت میں حضرت آسیہ کو تیرے ہمسر بنایا۔ حضرت آسیہ بڑی خواتین میں ہے، لیکن اس کا شوہر جو کہ فرعون وہ جہنمی ہے، تو جو کہ بڑی بیویوں میں سے حضرت آسیہ کا نام آتا ہے، تو آخرت میں آسیہ جناب رسول اکرم کے حرم بنے گی۔ تو حضرت نے آ کے بتایا کہ اللہ سلام بھی تمہیں پیش کرتا ہے،
فرمایا میری کنیز خدیجہ کو میرا سلام پیش کر۔ اور جب حضرت اپنی مدینہ میں اور بیویوں کے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے قصیدے پڑھتے تو ایک بیوی جو حضرت کی جوان تھی وہ فرماتی یا رسول اللہ آپ ہمارے سامنے ایک بوڑھی بیوی کے تذکرے اکثر کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے تو آپ کو نعم البدل دیا ہوا ہے، بوڑھی بیوی آپ سے لے لی اور آپ کو جوان بیوی عطا کر دی ہوئی ہے، تو آپ جوان بیویوں کے سامنے اس بوڑھی بیوی کے تذکرے اکثر کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تمہیں کیا پتا خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کا، خدیجہ الکبریٰ تو میری وہ زوجہ محترمہ تھیں جس نے میری اس وقت تصدیق کی تھی جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اور حضرت کا یہ مشہور جملہ، حضرت نے فرمایا کہ ما قام دینی ولا استقام الا بسیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجہ الکبریٰ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دین استقامت کی منزل پہ نہیں پہنچا، اپنے سینہ نہیں ٹیکا میرے دین نے مگر دو چیزوں سے، ایک مال خدیجہ الکبریٰ سے اور دوسرا حضرت علی ابن ابی طالب کی تلوار سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ مال پہلے کام آیا یا تلوار؟ مکہ میں جتنا بھی تبلیغات دین ہوئیں، جتنا بھی اسلام پھلا بڑھا جوان ہوا، وہ کس کا پانی لگ رہا تھا؟ وہ مال خدیجہ الکبریٰ سا۔ ہجرت حبشہ ہوئی، پہلی ہجرت ہوئی، دوسری ہوئی، جتنا بھی اسلام پہ خرچ ہوا زہرا کی ماں نے فرمایا ہوا تھا اے محمد تم ایک پردہ آویزہ کر دو، یہ پورا عرب میرا مقروض ہے، اعلان کر دو کلمہ پڑھتے جاؤ میں قرض معاف کرتی جاؤں۔ کتنے غلاموں کو حضرت کے مال سے آزاد کیا گیا، اور کہاں کہاں تک مال خدیجہ الکبریٰ کام آیا۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں تم کہتے ہو کہ اس کے تذکرے کیوں، جس نے تو میری اس وقت تصدیق کی تھی جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا۔ پھر دوسرا حضرت نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ تو وہ ہے کہ اللہ نے جس کے بطن سے مجھے صاحب اولاد بنایا۔ 9 بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دوسری آخر میں حضرت ماریہ قطبیہ، ان سے بطن سے حضرت ابراہیم ملے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ہم سن تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تو کسی بیوی سے اولاد نہیں۔ اور حضرت فرما رہے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ تو وہ ہے کہ جس کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا، وہ بہت پیار کرتی تھی بیوی، رسول بھی بہت چاہتے تھے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے بیوی 40 دن خدیجہ کے گھر میں نہیں جانا۔ اتنی پیاری بیوی اور اللہ جسے سلام بھیجے، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب اب ماہ رمضان کے سارے روزے اور 10 دن اور ملا کے گھر